بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا على وهن أو كما قال الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات. اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وآل بیتہ اجمعین. اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی تنہائی یکتائی بادشاہی، جو سارے جہانوں کا تن تنہا خالق مالک و رازق ہے، بگڑی بنانے والا، بیڑے پار لگانے والا، ڈوبتوں کو ترانے والا، روتے سسکتے کروٹیں بدلتے، بیماروں دکھیاروں لاچاروں کی آہوں اور فریادوں کو پہنچنے والا، ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آمنہ کے در یتیم ساقی کوثر شافع محشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، طیب اور طاہر پر، مزکہ مصفہ پر، معمر معطر پر مختصر حمد و صلات کے بعد بھائیوں، والدین اللہ مالک الملک کی بہت ساری نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، اور نعمتوں جب بھی کوئی چھن جاتی ہے نا، قدر پھر اس وقت ہوتی ہے. کوئی بھی نعمت ہو، مثلا کسی کی آنکھیں چلی جائیں، کسی کا معدہ کام کرنا چھوڑ جائے، کسی کے جگر کے اندر فالٹ ہو جائے، بندے کی جب چھٹی ہو جائے، نعمت چھن جائے، تو جو ہے پھر بندے کو احساس ہوتا ہے کہ میں کتنی کھربوں ڈالر مالیت کا سامان لیے پھر رہا تھا اور مجھے اس کی قدر بھی نہیں. تو ماں باپ بھی جب چھن جاتے ہیں، بندہ یتیم کہلاتا ہے، بندہ گلیوں میں بے یار و مددگار پھر رہا ہوتا ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوتا، لوگ اس کو اپنی صدقات خیرات زکوٰۃ دینے پر جو ہے کھڑے ہوتے ہیں. اس قدر اس کی طبیعت گر جاتی ہے، اس کا سٹیٹس جو ہے، اس کا سٹینڈرڈ جو ہے نیچے تہوں میں جو ہے، زمین کی تہوں میں جو ہے جا گرتا ہے. جو ہے آپ خود دیکھ لیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. جس باپ نے اپنی ساری زندگی لگا کر اپنی جوانیوں کو تہ و بالا کر کے برباد کر کے جو ہے اس کو عالم شباب میں پہنچایا، آج یہ ڈی سی او جو ہے سی پی او بن کر جو ہے یہ کہتا ہے کہ جو ہے جناب میں تو جماندرو ہی ایسے تھا. بابا جی اور بابا جی اپنی وصیتیں اپنے پاس رکھو. آج کی اس نئے دور میں نئی جدت اور شدت کے ساتھ جو ہے آپ کا کام نہیں، آپ کے خیالات دقیانوس ہیں، بیک ورڈ باتیں کرتے ہیں، لہذا آپ اپنے پاس رکھیے اپنی ایڈوائسز کو، ہمیں جینے دیجئے، ہمیں اپنی زندگی جو ہے جینے دیجئے، اپنے ارمانوں کے ساتھ ہمیں جو ہے لڑنے بھڑنے دیجئے. ماں بھی اگر کوئی سمجھانے کی بات کرتی ہے تو یہ اس کو بھی کاٹنے کو توڑتا ہے. اس کو نہیں پتا کہ یہ وہ ماں ہے جس کے بارے میں صحابی آ کے سوال کرتا ہے کہ حضور من حسن صحابت من احق کو حسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حقدار کون ہے؟ کائنات کا امام اپنی مرضی سے کبھی تو بولا ہی کوئی نہیں نا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. کائنات کا امام اپنے رب کی مرضی سے یوں بولا اور یوں گویا ہوتے ہیں کہ جو ہے امو کا. پھر وہ کہتے ہیں حضور پھر ثم من آپ پھر 3 مرتبہ فرماتے جا رہے ہیں امک تیری ماں. پھر وہ پوچھتا ہے حضور پھر کس کا حق ہے؟ میرے حسن سلوک کا بہترین حقدار پھر کون ہے؟ پھر آپ نے فرمایا ابوک، تیرا ابو. وہ ماں ہے اللہ جس کے بارے میں وصیتیں کرتے ہوئے رب نے سورۃ الاحقاف کے اندر جو ہے فرمایا کہ جو ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، کہ تیری ماں نے تجھے دکھوں پر دکھ اٹھا کر جو ہے اپنے بطن کے اندر اٹھائے رکھا ہے 9 مہینے. 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 9 مہینے. جب ہم گھر جاتے ہیں نا دفتر سے کام کاج سے، تو اپنی پوری جیبوں کو اپنے آپ کو ایزی محسوس کرتے ہیں، حتیٰ کہ ایک چادر باندھ کر اور بنیان پہن کر ہلکا اپنے آپ کو جو ہے کرنے کے لیے اپنے موبائل، اپنے سارے پرس کا ڈاکومنٹ جو ہے ٹیبل پر پھینک دیتے ہیں کہ یار اب تو ان سے ہم جان چھڑائیں جو ہے. لیکن وہ ماں ہے جس نے 9 مہینے 24 گھنٹے تک 7 ابلیغ یا 24/7 جو ہے 24 گھنٹے جو ہے 7 ہفتے 24 گھنٹے ہر وقت اس اپنے لاڈلے کو 9 مہینے تک اٹھا کے رکھا ہے پتن کے. اور اس کے بعد جب وہ جنم دیا ہے تو وہ بھی ایک موت کی وادی تھی، موت کی وادی سے وہ جو ہے ایک نیا جنم لے کے اٹھی. بڑی ریشو ہے بھائیو زچگی کے دوران ماؤں کا وفات پا جانا، جہاں اجر و ثواب تو ہے ہی ہے لیکن اس کی ریشو بھی بہت ہے. یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے کسی بچے کو جنم دینا جو ہے. اللہ اکبر، گویا کہ موت کی وادی ہے، موت کی وادی. اسی لیے تو رب کائنات فرماتے ہیں حملت امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، کہ ہم نے دودھ پلانے کا جو دورانیہ ہے وہ 2 سال رکھا ہے، اور اس 2 سال کے اندر میں وہ جگر کو خون پلا رہی ہے.
عزیز بھائیوں بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے، جنت کے یہ 2 دروازے ہم نے بند کر رکھے ہیں اپنے لیے جو ہے، ہاں جی ایسا ان کو دکھ دیا ہے، ایسا انہیں پریشان کیا ہے، ایسا ان کے دل دکھائے ہیں کہ باپ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ اے کاش یہ ایسی اولاد سے بھلے چنگا تھا کہ میں بے اولادہ ہی ہوتا جو ہے، جس نے مجھے عدالت کے چکر لگوا دیے، جس نے میرے گریبانوں تک ہاتھ جو ہے اٹھا دیا، جس نے گلی محلے میں مجھے رسوا کر دیا، ایسی اولاد سے بہتر تھا کہ میری یہ اولاد ہوتی نا۔ ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کہہ رہے؟ انشکر لی ولی والدی، ارے اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، اللہ مجھے تو توفیق دے، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی، تیری جو نعمتیں مجھ پر ہوئی ہیں اللہ مجھے توفیق دے، مجھے عنایت کر جو ہے، مجھے طریقہ عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں، ولی والدیک، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کروں کہ ان کی وساطت سے، ان کی وجہ سے جو ہے میں اس دنیا میں آیا ہوں، اگر وہ نہ ہوتے تو میں کہاں ہوں؟ اپنی زندگی کی کئی بہاریں مجھ پر لٹا دی، نچھاور کر دی، مجھے اس طرح سٹینڈر پر کھڑا کرتے ہوئے جو ہے میری تعلیم و تربیت، میرے خوراک، رہائش، مال و اسباب، مکان، کھیت کھلیان کی بندوبست اور جو ہے اس کی جو ہے دیکھ بھال میں جو ہے انہوں نے اپنی صحت کا ہی بیڑا گرک کر دیا۔ انہوں نے فیکٹریوں کے دھکے کھا کر، اوور ٹائم لگا کر بچوں کی عید برات کے کپڑے اور بچوں کی خوشیوں کا سامان باہم پہنچانے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کیا، حتیٰ کہ یہاں سے 7 سمندر پار بھی سعودی عربیہ کے اندر جو ہے، دبئی کے اندر، مسقط و عمان کے اندر جو ہے، بڑے کئی ملکوں کے اندر جا کر جو ہے درہم، دینار، ڈالر، ریال کا بندہ بن کر اس اولاد کے لیے جو ہے چکی کی طرح سے جو ہے، بیل کولو کے بیل کی طرح سے چلتا جو ہے تاکہ اس کی زندگی کی شام ہو آخر تمام۔ اللہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، سورۃ بنی اسرائیل، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا فیصلہ ہے، تیرے رب کا آرڈیننس ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ اما یبلغن عندک الکبر، ان میں سے ایک یا دونوں اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے نا، دیکھنا، خیال کرنا، جوانی کے نشے میں جو ہے، جوانی کے غرور اور تکبر میں، ہاں جی تو کہیں یہ نہ سوچنا کہ جناب کبھی یہ ڈھلے گی نہیں، کبھی یہ ڈھلے گی نہیں، کبھی تیرے ماں باپ بھی تو جوان ہی تھے نا، آج دیکھ وہ لاٹھی کے ایک بن گئے، موٹا چشمہ آنکھوں پر آ گیا، معدہ ان کا کام کرنا چھوڑ گیا، کھانستے کھانستے جو ہے ساری رات جو ہے، اللہ اکبر، کس طرح سے بے چین و بے قرار جو ہے بستر پر کروٹیں بدلتے جو ہے گزر جاتی ہے، تکلیفوں کا ایک انبوہ لیے ہوئے جو ہے، بیماریوں کا گھر بنا ہوا جو ہے، بوڑھا باپ، بوڑھی اماں جو ہے تیرے لیے کتنا کچھ انہوں نے اپنے لیے کھپایا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، انہیں اف تک نہ کہنا، جھڑکنا نہ کہ اماں تجھے پتہ ہی کوئی نہیں، ابا تو اپنے پاس رکھ، نہ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، میٹھی بات کرنا، ان سے اچھی بات کرنا، خوبصورت، وبالوالدین احسانا، احسان کرنا۔ اگر وہ اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو پھر بھی تم ان کے ساتھ جو ہے وقفز لہما جناح ذل من الرحمہ، ان کے ساتھ چلنا ہو تو اپنے بازو جو ہے جھکا کے چلنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، فرمایا یہ کون ہے؟ کہتے جی میرے ابا جی ہیں۔ کہتے خیال رکھنا جب تک یہ بیٹھ نہ جائیں تم نہ بیٹھنا، ان کی آگے نہ چلنا، یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ ماں باپ ہستی ہے۔ عزیز بھائیو، واللہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ نوجوان طبقہ جو ہے کہاں بہہ گیا، سوشل میڈیا کے جو ہے ان بدماشیوں کے اندر جو ہے لتھڑ کر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ماں باپ کی عظمتوں کو بھلا دیا ہے، ماں باپ جیسے عظیم الشان جنت کے دروازوں کو اس نے اپنے اوپر بند کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو ہے اگر وہ چلے جائیں اس دنیا سے تو جو ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، تو یوں کہا کر رب ارْحَمْهُمَا، اللہ آج ان پر تو رحم فرما جیسے وہ مجھے چھوٹے ہوتے ہوئے مجھ پر رحم کیا کرتے تھے۔ پیشی پوٹی کرنے پر جو ہے ماں، ہاں جی میرے بھائیو، گندگی کے ڈھیر پر نہیں ڈال دیتی تھی، بلکہ اسے صاف کر کے طیب پاکیزہ کر کے دھو کے جو ہے اپنے سینے کے ساتھ، اپنے جگر کے خون پلانے کے لیے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے، اگر کوئی تکلیف ہو گئی بچے کو تو ساری رات ماں اپنے آرام کا خیال کوئی نہیں کرتی ہے، باپ بھی بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے تیار ہے، اور ماں منتیں سماجتیں کر رہی ہے کہ میرا سارا سرمایہ، جمع پونجی، بینک بیلنس بک جائے، لگ جائے، میرے لال کو شفا مل جائے، میرے بچے کو جو ہے صحیح اور درستگی جو ہے ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کی یہ چاہتے جو ہے دیکھیے تو صحیح کتنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ تعالیٰ، حضور اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل کیا ہے، مجھے بتائیے ذرا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کے سوال پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قال الصلاۃ علی وقتها، بھائی نماز جب اس کا وقت ہو جائے، یہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل ہے، خوبصورت اور پسندیدہ عمل ہے۔ الصلاۃ علی وقتها ثم ای یا رسول اللہ، اس کے بعد کیا ہے حبیب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال بر الوالدین،
بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ، احسان، میٹھی بات، ادب و احترام، ان کی بیماریوں میں بھاگ بھاگ کر جو ہے، ان کے غم اور دکھ میں جو ہے بھاگ بھاگ کر ان کا جو ہے ساتھی بن جانا جو ہے، ایسے عالم میں جو ہے اگر وہ کوئی بات کہہ دے کڑوی کسی کی تو سینے پر جو ہے پتھر بھاری سل رکھ کر جو ہے اس کو اف تک نہیں کہنا ہے جو ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ فرما برداری والدین، مغفرت کی دعا کرتے رہے۔ کس قدر احادیث کے اندر واقعات بھی بیان ہوئے۔ اویس کرنی کا نام تو آپ نے سنا ہوا ہے نا؟ اللہ، وجہ کیا تھی؟ دنیا ترس رہی ہے، دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں آ کر حاضری لگوا رہی ہے اور وہ جنت کے سرٹیفکیٹ لے رہی ہے، یعنی صحابیت کے درجوں پر فائز ہو رہی ہے۔ اور یہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور میرا دل بڑا کرتا ہے، اب میں آپ کے فراق میں بے چین ہو گیا ہوں، دل کرتا ہے کہ میں بھاگ کر آپ کی جو ہے سیرت اور آپ کی جو ہے صورت کا دیدار کروں جو ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا نہ میرے یار نہ، اویس ابھی نہیں آنا، بوڑھی اماں کو تنہا چھوڑ کر نہ آنا، اگر آج ملاقات دنیا میں نہیں ہو سکتی، رب کعبہ کی قسم حشر کے دن جو ہے حوض کوثر پر تیری اور میری ملاقات ضرور ہو جائے گی، وہیں رہ اماں کی خدمت، اماں کی خدمت روک دیا ہے۔ اللہ، ان بوڑھوں کو ایسے نہ سمجھو یہ جنت کی ٹکٹیں ہیں، بھاگے پھرے ادھر ادھر جو ہے، لوگوں کو کہتے ہیں یار دعا کرو، مولوی صاحب دعا کرو۔ اوے بھائیو، دعاؤں کا خزانہ دفینہ خزینہ وہ تو آپ کے گھر کے اندر ہے، آپ کے رینج میں ہے، آپ کے ریموٹ میں ہے، ان کی خدمت کرو آٹومیٹک، کہنا نہیں پڑے گا انہیں کہ دعا کرو، وہ خود بخود ہی جو ہے دعا کریں گے۔ آپ ایک مقام پر جو ہے گوشت تقسیم کر رہے ہیں، جارانہ مقام پر جو ہے ایک بوڑھی آ گئی، بوڑھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کملی اتاری چادر اور چادر بچھا کر کہا اماں یہاں بیٹھو، کام چھوڑ دیا، گوشت تقسیم کرنا چھوڑ دیا۔ صحابہ حیران ہو گئے، بڑے عرصے کے بعد اس بڑھیا کو دیکھا تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا کون ہے۔ ہاں جی، عرض کی حضور یہ کون ہے؟ آپ نے بولا تم نہیں جانتی سی یہ وہ میری ماں ہے، سعد بنو سعد ہاں جی قبیلے کی ہاں جی حلیمہ سعدیہ، جنہوں نے مجھے، جو میری رضائی ماں ہے، رضائی سگی ماں نہیں ہے، جس نے مجھے دودھ پلایا ہے، یہ وہ میری ماں حلیمہ سعدیہ ہے۔ آپ اس کے لیے جو ہے تحفے تحائف کا بندوبست کریں، اس کو بہت کچھ دے کے جو ہے رخصت کر۔ تو یہ نبیوں کا شیوہ ہے عزیز بھائیوں، والدین کے ساتھ حسن سلوک، محبت کا برتاؤ، ادب و احترام کی بات، یہ سب نبیوں کا۔ ہاں جی، حضرت یحییٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں وبرم بوالدی ولم یکن جبارا عصیا، میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں۔ وبرم بوالدی ولم یکن جبارا عصیا، میں کوئی جبار قسم کا نہیں ہوں، میں کوئی گناہ گار قسم کا نہیں ہوں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ملتا جلتا جملہ فرماؤ برم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، جو ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ روح اللہ بھی اپنی اس ہیبٹ اور عادت کو بیان کر رہے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا۔ ایک اور نبی کا مجھے واقعہ یاد آ گیا، جناب ابراہیم علیہ السلام۔ سورہ مریم آپ پڑھیں گے نا، اس قال ابراہیم لابیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، بار بار سورہ مریم میں 4 دفعہ فرما رہے یا ابتی یا ابتی یا ابتی لا تعبد الشیطان، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم يتبع اے ابا جی میرے پاس آسمانوں سے وحی کا علم آیا ہے، آپ جو فتبعنی اہدک صراطا سویا، آپ میری تابعداری کریں، میں آپ کو سیدھے راستے پر ڈال دوں گا۔ یا ابتی، باپ کون ہے؟ مسلمان نہیں، کافر ہے، بت گر، بت فروش، آزر، کافر باپ سے بھی انداز تکلم کا اندر دیکھیے اللہ، اور ہم اپنے مسلمان باپ سے کیسے دھتکار رہے ہوتے ہیں۔ جب اس کی آہ لگتی ہے بندے کی، جب لٹیا ڈوب جاتی ہے، پھر بندہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہو۔ نہ مت دل دکھاؤ ان بوڑھا بوڑھی کا جو ہے، ان ماں اور باپ کا، یہ بڑے قیمتی خزانے ہیں جنت کے دروازے۔ یا بتی 4 دفعہ، اور پھر جب آگے اللہ نے بیٹا دیا، وہ بیٹا بھی کتنا کمال، حلم اور بردباری کا، برداشت کا ایک پہاڑ، حتیٰ کہ گردن کٹانے کے لیے تیار۔ اللہ، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ بیٹا بڑھاپے میں ملنے والا، ہاں جی بڑھاپے کا سرور، دل کا چین جو ہے، اور اللہ اکبر جو ہے کہنے لگے کہ یا اے میرے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں نے دیکھا خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، یار تیرا کیا خیال ہے۔ ہاں جی، وہ بیٹا بھی جو ہے کیسا کمال تھا، جو ہے یہ اپنے ابا کے جو ہے فرما بردار تھے، حالانکہ وہ کافر تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے ابو کے فرما بردار،
ادب و احترام کا دامن نہیں چھوڑا، حالانکہ وہ کافر، اور جب اللہ نے بیٹا دیا تو وہ بھی اپنے باپ کے اس سے بھی کہیں زیادہ تابع دار، سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے کہ نہیں؟ اس طرح اگر ہم اپنے بچوں کا، مجھے ایک واقعہ سنا رہے تھے نیٹ پر، ایک بہت بڑا عالم میں سنا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک بندہ اپنے ماں باپ سے تنگ آ گیا، ان کو کہا چلو بھائی تمہیں اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتا ہوں، اولڈ ہاؤس میں چھوڑا اور لکھ کر آ گیا کہ جب میری ماں فوت ہونے لگے نا تو پھر مجھے اطلاع دینا، میں آ جاؤں گا، چلو آخری رسومات میں شامل ہو جاؤں گا۔ اتفاق سے اس بڑھیا کا وقت آ گیا، ابھی سے انفارمیشن دی گئی، کال کی گئی کہ جناب تشریف لائیے، وہ آیا تو آخری وقت تھے، اماں کو پوچھا کیا حال اماں، کہتے بیٹا ٹھیک ہے، لیکن ایک بات میں تجھے کہتی ہوں، اماں تیری کو خواہش ہو آخری تو بتا، کہنے کہ بیٹا اس طرح کر، اس اولڈ ہوم میں نا، جس کمرے میں رہ رہی تھی نا، 2-3 کمرے ایسے ہیں جن میں پنکھے نہیں ہیں، اماں تو فوت ہو جائے گی، پنکھے، بیٹا تم نے جس کمرے میں مجھے لا کے چھوڑا ہے نا، مجھے خطرہ ہے کہ تیری اولاد بھی تجھے یہاں لا کے چھوڑے گی، اور تو کم از کم دنیا کے اس تپتی تھپیڑوں اور ہواؤں کو جو ہے برداشت نہیں کر سکے گا، یہ تو میں تھی جو میں نے برداشت کر لیے، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ تو یہاں پنکھوں کا انتظام کر لے، کل کلاں کو تیری اولادیں اگر یہاں تجھے جمع کرا جائیں اولڈ ہاؤسز میں، تو کم از کم پنکھے کی ہوا تو تجھے لگ سکے نا۔ تو ہم اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ برتاؤ کریں گے میرے بھائیوں، پھر آپ یقین رکھیے کہ وہ اولادیں جس طرح کا ہم سلوک کریں گے، وہ اولادیں ہم سے بھی 4 قدم آگے ہو کر جو ہے ہم سے ملیں گی۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ جو ہے سیدنا ابراہیم، سیدنا عیسیٰ اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور دعائے نوح کو بھی یاد رکھیں، ربنا اغفر لی رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ ان انبیاء کی دعاؤں پر نظر ثانی کیجیے، ان انبیاء کے کریکٹر پر، اپنے والدین کے ساتھ بر اور سلوک اور حسن سلوک پر جو ہے ذرا نگاہیں ٹکائیے، جو ہے قرآن و حدیث کے فیصلوں کو جو ہے من و عن تسلیم کر کے جو اپنے آپ کو بھی اس پر کھڑا کیجیے کہ یہ میرے والدین۔ اور وہ غار کا واقعہ بھی یاد رکھیے، ٹائم تھوڑا ہے، وہ غار والوں کو پتہ ہے نا، بخاری اور مسلم کے اندر اور بھی احادیث کے اندر یہ واقعہ آیا کہ 3 بندے دیہات سے چلے کمانے کے لیے، کوئی پروفیسر نہیں تھے، ہاں جی اللہ، کوئی بڑے ادیب و فہیم نہیں تھے، بڑے دیہاتی آدمی تھے، شہر کی طرف جو ہے روانہ ہوئے، چلو شہر میں جاب جو ہے اچھی لگ جاتی ہے، کاروبار مل جاتا ہے، دہاڑی چنگی بن جاتی ہے، دیہات میں تو کام کے ذرائع کم ہوتے ہیں نا، ذرائع سورس آف انکم جو ہے، تو وہ بندے جو ہے 3 بندے سادے جو ہے چلے دیہاتی، تو راستے میں بارش، تیز طوفانی بارش نے آ لیا اور وہ ایک غار میں چھپ گئے، اور غار میں جب وہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی نا تو غار کے دھانے پر ایک پتھر آگے جو ہے چسپاں ہو گیا۔ اب وہ تینوں بڑے متفکر ہوئے، ظاہر ہے بند ہو گیا بالکل، آکسیجن کی فراہمی منقطع، انہوں نے کہا اب نہیں تو کل ہم مر ہی جائیں گے، یہاں سے ہمیں کون نکالے گا، کون دیکھے گا، اتنی بڑی دیو ہیکل چٹان ہے، اس کو ہٹانے کے لیے کوئی کریلوں کا تو وہاں انتظام تھا کوئی نہیں، جو ہے اب لگے آپس میں مشورہ کرنے، کہنے کہ بھائیو اپنی اپنی نیکیوں کو وسیلہ بناؤ اور اپنے اپنے وہ نیک کام جو خالص اپنے رب کے لیے کیے گئے ان کو سامنے رکھو، اللہ سے دعا، اللہ اس مصیبت سے نجات۔ سب سے پہلے بندہ جو کھڑا ہوا نا وہ وہی تھا، والدین کا فرمانبردار تھا، کہنے لگا اللہ یہ کام تیری وجہ سے، تیری ذات کو خوش کرنے کے لیے تھا کہ میں بکریاں چراتے چراتے دور نکل گیا، حتیٰ کہ جو ہے میں واپس جب ہوا دیر بڑی ہو گئی، میری ماں بھی میرا ابا بھی سو گیا، بکریوں کا دودھ میں نے نکالا، میرے بچے رو رہے تھے، میں نے اپنے اوپر یہ طے کر لیا کہ سب سے پہلے اپنی ماں اور باپ کو پلاؤں گا، اس کے بعد اپنے بچوں کو۔ اب تو بچا کچا کھانا ماں کی ٹیبل پہ ہوتا ہے نا، اچھے سے اچھا بروک چرغے، ہاں جی چکن بروسٹ، وہ بیوی کے لیے اچھے سے اچھا جو ہے، ہاں جی بڑا اچھے برانڈ کا جو ہے، اور ماں بوڑھی کے لیے جو ہے بچا کھچا جو ہے، چلو کوئی نہیں، کوئی اور دیکھے نہ دیکھے، کسی کو پتہ لگے نہ لگے، رب تو دیکھ رہا ہے نا، ہم اللہ کی کیمروں کی زد کے اندر ہیں، علم یعلم بان اللہ یرا، جان رہا کہ تو اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ ارے ماں جس نے جگر کا خون پلایا ہے، کیا آج اس کی اوقات یہ رہ گئی؟ بوڑھا باپ جس نے جو ہے اپنی زندگی اور شباب کے ایام کو تیری پرورش پر، تیری خوراک پر، رہائش لباس پر جو ہے سارا کچھ برباد کر دیا، اپنی صحت کا بیڑا غرق کر دیا، کیا آج وہ اس قابل ہے کہ تیری جو ہے تو اس سے 50 روپے بھی کپ کپاتی زبان سے مانگے کہ بیٹا مجھے 50 روپے دے دے، میں نے دوائی لینی ہے؟ کیا باپ کی اوقات اور باپ کی وقت یہ رہ گئی تیرے دل کے اندر؟ سب سے پہلے کھڑا ہو، یا اللہ میں نے یہ اس لیے کیا تاکہ تو راضی ہو جائے، میں نے پہلے بچوں کو نہیں دیا، پہلے، اور ماں کو اٹھایا بھی نہیں، اس کے سرانے دودھ کا گلاس پکڑ کے کھڑا ہو گیا، اٹھایا بھی نہیں کہ کہیں میری اماں کی نیند میں خلل نہ آئے، حتیٰ کہ وہ کسی ایسے وقت میں اپنے آپ ہی اٹھی، میں نے کہا اماں جی یہ ذرا
نوشے جہاں کیجیے، اس کو پیجیے ہاں جی، اور وہ پی کر سو گئی، دعائیں دیتی ہوئی۔ پھر میں نے اپنے بچوں کو پلایا، یا اللہ یہ خالص عمل، یہ خالص تیری رضا کے لیے تھا، اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ کچھ پتھر سرکہ ہاں جی، رستہ پھر بھی نہیں بنتا تھا۔ دوسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا یا اللہ میں ایسے ایسے چچا کی بیٹی پر جو ہے فریفتہ ہوا، لمبی بات، بہرحال ہاں جی وہ مجھ سے پیسے، اسے ضرورت پڑے گی، پیسے بھی میں نے دے دیے، برائی کی طرف جب بڑھنے لگے تو اس نے مجھے اللہ کے خوف اور اللہ کے غضب اور غصے کا جو ہے اظہار کیا اور مجھے اس کی طرف توجہ دلائی۔ اللہ میں توبہ طائب ہو گیا، پیسے بھی اسے دے دیے، برائی سے بھی میں جو ہے بچ گیا، اللہ تیری ذات کے لیے کیا۔ تیسرا کھڑا ہوا کہ یا اللہ میں نے ایک مزدور رکھا تھا، وہ مزدور کسی وجہ سے ناراض ہو کے اپنی دہاڑی چھوڑ کے چلا گیا، میں نے اس کی دہاڑی سے ایک بکری خریدی، بکری بڑھتی بڑھتی ایک ریوڑ بن گئی، اجڑ بن گئی، یا اللہ ہاں جی وہ کسی ایسے وقت میں آیا، کہنے لگا بھائی ایک دہاڑی میری رہتی ہے، حالات بڑے تنگ ہیں، بڑا ٹف ٹائم آ گیا ہے، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، مجھے وہ ایک دہاڑی دے دے۔ میں نے کہا بھائی یہ سارا ریوڑ ہی تیرا ہے۔ اس نے کہا یار مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ ہاں جی اللہ، یہ بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے، ہاں جی ہاں مجھ سے مذاق کہاں ہے بھائی، تیرا ہی ہے، تیری ایک دہاڑی سے میں نے بکری خریدی تھی، وہ بڑھتے 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 آج یہ بکریاں بن گئی، ہاں جی لہٰذا یہ تو لے جا۔ وہ اللہ دعائیں دیتا ہوا نکل گیا، اللہ میں نے یہ تیرے لیے کیا تھا تاکہ تو راضی ہو جائے، ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ حتیٰ کہ وہ پتھر لڑھک گیا، سرک گیا، راستہ بن گیا، اور تینوں دیہاتی پینڈو جو ہے شہر کی طرف خوشی خوشی روانہ ہو گئے۔ یعنی ماں باپ کی ادب و احترام اور جو ہے ہاں جی ان کے ساتھ حسن سلوک کا یہ صلہ جو ہے مل رہا۔ اللہ اکبر۔ اور بد دعا دی ہے نا کائنات کے امام علیہ السلام، جبرائیل نے بد دعا دی ہے نا، یاد ہے نا وہ حدیث، اللہ کے حبیب جب ممبر پر چڑھ رہے تھے نا، پہلے جو ہے پہلے درجے پر جب قدم رکھا، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں جو مسلم کے اندر موجود ہے کہ آپ چڑھے تو فرمایا راغیم انفو ثم راغیم انفو ثم راغیم انفو، اس کی ناک خاک آلود ہو، ہاں جی اس کی ناک یعنی اس پر وہ برباد ہو جائے، وہ بندہ برباد ہو جائے، عربی محاورت برباد ہو جائے وہ بندہ۔ ہاں جی صحابہ کرام نے پوچھا من ادرک یا رسول، کون یا رسول اللہ؟ فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما، جس نے اپنے بوڑھے ماں یا باپ یا دونوں کو پایا اور فلم یدخل الجنہ، ان کی خدمت کر کے وہ جنت اسے اپنے نام الاٹ نہ کرا لی، اس کی ناک خاک آلود ہو گئے، وہ برباد ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ ہاں جی جبرائیل امین جو ہے ہاں جی بد دعا کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ، آمین آمین آمین۔ تو میرے بھائیوں ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کتنے جو ہے ماں باپ کے ساتھ جو ہے، سعد بن ابی وقاص، ماں باپ کی قدر بھی کی جاتی ہے لیکن دین پر مقدم نہیں رکھنا۔ دینی معاملات میں جب آپ کو کسی شرک پر لگائیں ماں باپ وہ نہیں مانتے، لیکن پھر بھی وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ وہ کہیں کہ نہیں یہاں چڑھاوا چڑھاؤ یا یہ شرکیہ کام ہے یا یہ ایسا کام جو اللہ کی نافرمانی کا، نہیں۔ سعد بن ابی وقاص کا جو ہے واقعہ ہمارے لیے نمونہ ہے، جب یہ مسلمان ہو گئے نا، ماں ناراض ہو گئی، کہنے لگا میں نہیں کھاؤں گی، جب تک تو واپس نہیں آ جاتا نا، اسلام چھوڑ نہیں دیتا، نہ میں کھاؤں گی، نہ میں پیوں گی، نہ میں دھوپ سے چھائے میں آؤں گی، ہاں جی حتیٰ کہ اسی حال میں مر جاؤں گی، لوگ تجھ پر انگلیاں اٹھائیں گے، یہ جا رہا ماں کا قاتل، یہ جا رہا ماں کا قاتل۔ ماں کو بڑا سمجھایا، ماں خیال کر، اسلام اسلام ہے، دین ہے کائنات کے امام کا، ہاں جی ہم نے ہاتھوں پر ہاتھ دے کر بیعت کی ہے، جنت کی راہ ہے، ہاں جی بخشش کا سامان ہے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ماں نہیں ہو سکتا میری پیاری ماں، منت سماجت کی لیکن ماں تھی کہ وہ بھی ڈٹی ہوئی تھی۔ کہا اچھا پھر سن لے میری ماں، میرا بھی پوائنٹ آف ویو سن لے، نقطۂ نظر میرا یہ ہے کہ تیرے جیسی اگر 100 میں بھی ہوں، کائنات کے حبیب پر نچھاور کر دوں گا، قربان کر دوں گا، میں واپس پلٹنے کے لیے مجھے منظوری نہیں، منظور نہیں، واپس نہیں آؤں گا، میں اسلام نہیں چھوڑوں۔ یعنی اگر وہ غیر اسلام کے غیر کی طرف دعوت دے پھر نہیں ماننی، لیکن ان کے ساتھ سلوک جو ہے بہترین کرنا ہے، محبت پیار والا جو ہے، اللہ اکبر۔ ورنہ پھر بھائیو اللہ اس جریج کا معاملہ رکھیے، آخری واقعہ میں سنا دوں وقت کی قلت کے پیش نظر۔ جریج میں بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، ولی اللہ تھے، ہر وقت عبادت میں، انہوں نے ایک علیحدہ سے کمرہ بنایا ہوا تھا، حجرہ بنایا ہوا تھا، اس میں اللہ اللہ ہر وقت نوافل میں، ذکر و اذکار میں، عبادت میں، ہاں جی لگے رہتے۔ ایک دفعہ وہ نماز میں مصروف تھے، ماں آ گئی، ماں نے بلایا، او جریج، کیونکہ وہ نماز میں تھے جواب تو دے نہیں سکی، جریج، ماں آوازیں دیتی رہ گئی، جریج، وہ تو لمبی نمازیں پڑھنے والے، ہماری طرح سے تھوڑی تھے ٹھکا ٹک چوتھا گیئر چل رہی، نہ آگے کا پیچھے نہ پیچھے، وہ تو بڑی لمبی نمازیں پڑھنے والے تھے اور اللہ والے تھے، ولی اللہ تھے، ان کی نمازوں کا کیا کہنا، لہٰذا وہ تو نماز لمبی تھی، ماں اک کے تھک کے چلی گئی آوازیں دے کے، اور بد دعا نکل گئی اس کی ماں سے، ماں کے منہ سے کہ اللہ کرے تو فاحشہ عورتوں کا منہ دیکھے،
حتیٰ کہ جناب کچھ ہی دن گزرے تھے، ماں کی بد دعا نے عرش کو ہلایا، اور وہ جناب کچھ دنوں میں ظاہر ہے نیک بندوں کی حاسد بھی ہوتی ہے نا، ہاں جی، وہ حاسدوں نے جو ہے حسد کمایا، اور کسی ایک عورت کو جس کے پیٹ میں حرامی بچہ تھا اسے اس بات پر تیار کیا کہ تو یہ کہے کہ میرے پیٹ میں یہ بچہ جریج کا ہے، اس بزرگ کا ہے۔ اس نے جناب ظاہراً اسے دیناروں کی جھلک نے جو ہے، چمک نے جو ہے اسے اندھا کر دیا، اور اس بزرگ پر جو ہے اس نے الزام لگا دیا، اور لوگ چڑھ دوڑے اس پر جو ہے مار پیٹ کی، اسے جو ہے مارا، اس کا حجرہ بھی گرا دیا، کہہ رہے تھے کہ جناب بڑا بن رہا ہے تو، بڑا اللہ والا جو ہے، دیکھ تو صحیح، سن اس عورت سے یہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس عورت نے کہا میرے پیٹ میں جو بچہ جو ہے پرورش پا رہا ہے یہ جریج ہے، اس نے مجھ سے بدفعلی کی ہے، بدفعلی کی۔ اللہ، پھر آگے کیا ہوا؟ مختصر یہ کہ میرے بھائیوں اللہ سے توبہ کی گئی، کیا بنا، پھر یاد آیا وہ ہو میری ماں آئی تھی، یہ میری ماں کی بد دعاؤں کا جو ہے معاملہ ہے۔ فوراً اللہ توجہ کی اللہ کی طرف، اور جو ہے ماں سے توبہ معافی طلب کی، اور اللہ سے جو ہے پھر اللہ پاک جیسے راستے کھولتے ہیں میرے بھائیوں، کہا بھائی میں نے نہیں کیا ہے، یہ میرا نہیں ہے، بچہ لاؤ کہاں پر ہے؟ بچہ جو ہے، بچے نے گواہی دی کہ میں جریج کا نہیں ہوں، فلاں چرواہے نے میرے ساتھ بدفعلی کی تھی جو ہے، ہاں جی، اس نے میری ماں کے ساتھ، بچہ بولا۔ اللہ نے بچے کو قوت گویائی دی، جس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی دی جو ہے، قال انی عبد اللہ، ہاں جی، اللہ جب سیدہ مریم لے کر آتی ہیں اور لوگ کہنے لگے ہاں تیرا باپ بھی اچھا آدمی تھا، تو بھی جو ہے کیا کر کے لائی ہے، ہاں جی، ایک ناجائز بچہ لے کر آئی ہے۔ اس نے کہا خاموش، بچے سے پوچھو، بچہ بولے گا، ہاں جی بچہ، اچھا کہتی ہے اچھا ایک تو جرم کر کے آئی ہے، دوسرا کہتی ہے کہ پنگھوڑے والا بچہ بولے گا، بھلا پنگھوڑے میں چھوٹا معصوم بچہ کیسے بولا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کے حکم سے بولے گا، ہاں جی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر بعد میں جو ہے بچہ بولا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے رسالت اور جو ہے نبوت سے سرفراز کیا ہے۔ جیسے وہ بچہ بولا تھا، اللہ نے اس جریج کی صفائی میں جو ہے اس بچے کو بھی بلوا دیا کہ میں اس کا نہیں ہوں، اس کا ہوں جو بکریاں فلاں جگہ پہ چلا رہا۔ ماں کی بد دعا میرے بھائیو بندے کو کہیں کا، باپ کی بد دعا کہیں بھی جو ہے ٹھکانہ نہیں دیتی ہے، اس لیے توبہ طائب ہو جائیے اور اپنے ماں باپ کی خدمت کیجیے۔ یہ جنت کے دروازے ہیں، اللہ کی قسم، جنتی روحیں ہیں، جنتوں کے دروازے ہیں، دونوں باپ یا ماں دونوں میں سے ایک مل جائے، اور یہ نعمتیں جب چھن جائیں گی، کھس جائیں گی، تو پھر اس کا احساس ہوتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر یہ بھی بتا دوں، جب ماں باپ فوت ہو جائے نا، تو ماں کے ساتھ جتنے بھی رشتے رہتے ہوتے ہیں نا، ننیحال جسے کہتے ہیں، باپ کے ساتھ جتنے رشتے ہوتے ہیں، ددیال جسے کہتے ہیں، تو ان رشتوں کے ساتھ بھی جو ہے اچھا برتاؤ، گویا کہ اس طرح کرنے والا بندہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، مرنے کے بعد بھی اسی طرح جاری ہو سکتا ہے۔ عبداللہ بن عمر ایک دفعہ جا رہے تھے، تو سیدنا عمر کا ایک دوست جو ہے وہ راستے میں مل گیا، پہچان لیا کہ یہ میرے ابو کے دوست ہیں، یہ سیدنا عمر کے دوست ہیں۔ فوراً اترے، عبداللہ بن عمر کس کے بیٹے؟ سیدنا عمر کے بیٹے رضی اللہ عنہ۔ فوراً اترے، اور جو سواری تھی، سواری اسے پکڑائی، بھائی تو میرے ابو کا دوست ہے نا، یہ سواری اپنی پگڑی اتاری، اس کے سر پر رکھی، اور جیب میں ہاتھ ڈالا، جتنے بھی دینار تھے نا وہ سارے اٹھا کے اسے دے دیے۔ دیکھنے والوں نے کہا حضرت اتنا یہ پینڈو آدمی ہے، دیہاتی آدمی ہے، یہ تو 2-4 ٹکے دے دیجیے جاتے، دینار 2-4، تو اس پہ ہی راضی ہو جاتا۔ آپ نے اپنا جبہ بھی دے دیا اسے، آپ نے اپنا خچر بھی اسے دے دیا، اور جیب میں جتنی بھی جمع پونجی تھی وہ بھی دے دی، یہ تو تھوڑی سی رقم پہ راضی ہو جانے والا بندہ تھا۔ آپ نے کہا نہیں، یہ میرے ابو کا دوست ہے، میں اس کے ساتھ کما حق کا ہوں جو ہے اس نے سلوک کرنا چاہتا ہوں، میرے اللہ کا حکم ہے۔ تو میرے بھائی والدین کی نافرمانی دنیا میں بھی ذلت کا سامنا ہے، اور والدین کی نافرمانی پر جو ہے اللہ کے حبیب نے جیسے ہلاکتوں کی بد دعا فرمائی ہے اللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بندہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اللہ پاک قیامت کے دن اسے نظر رحمت سے کوئی نہیں دیکھیں گے جو ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے عمل کی توفیق نصیب